الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے عزیز محترم بھائیوں، آج کا موضوع کچھ یوں ہے۔ آج دیدار مصطفیٰ کے بارے میں اور دیدار مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والے کچھ واقعات، کچھ اشعار کی تشریح، کچھ لب و لباب ایسے سنیں گے جن سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہماری روح کو سکون ملے گا۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آپ میں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ جائیں کہاں پھکاریں کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے ہے ہنر کی ہے۔ میں مدینے تو گیا تھا، میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ جب مدینے والے آقا کا وصال زہری ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت طاری ہو گئے، قیامت آ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کو دیدار مصطفیٰ کے بغیر صبر و قرار ہی نہ آتا۔ وہ داغ فارقت سرکار برداشت نہ کر سکے، انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مسافری اختیاری کر لی۔ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت دوسری مرتبہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے گئے تو آپ نے ایک ایسا کلام لکھا، کلام کے کچھ ایسے اشعار لکھے جس کا جو روح کو تڑپا دیتے ہیں، ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار پڑھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ کون سے الفاظ تھے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ اشعار پڑھا تو آپ نے زیارت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ فنا فی الرسول تھے، آپ کو اتنا عشق تھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کو اتنا عشق تھا، آپ عشق میں مگن رہتے تھے، آپ عشق مصطفیٰ میں مگن رہتے تھے، آپ عاشق رسول تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کچھ یوں بیان کرتے ہیں، آپ کا حسن و جمال کچھ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا نہیں، آپ ہر عیب سے پاک کیے گئے، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔
ہاں یہ تو ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ، یہ تو ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ۔ اور صحابی بھی کیسے شاعر، میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے حجاب میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ معراج دیدار کبریا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مبارک کیا، دیدار کیا، کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا کی دیدار کی تمنا نہ ہوگی؟ یقیناً ضرور ہی عاشق رسول کی تمنا تمام اپنی چیزوں سے پڑھ کر حضور کی تمنا ہوگی۔ وہ کہے گا عاشق رسول، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ دیکھیے تو صحیح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، کیسے عاشق رسول تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی ایسا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کو محبت کرنے کا جذبہ مل جائے۔ جب حضرت بلال کا وصال ہوا تو آپ کی بیوی نے غم میں کہا، غم میں نڈھال ہو کر کہا، فَحُزْنَاهُ، ہے دکھ کی بات۔ یہ سن کر جب یہ بات کہی کہ ہائے میری بیوی، میری زوجہ یہ کہہ رہی ہے، تو آپ نے کہا وَتَرَابَهُ، وہ خوشی کی بات ہے۔ یہ کیا کہا؟ یہ خوشی کی بات ہے کہ میں ان قریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں، ان سے ملنے کے لیے جانے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے آقا نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت ہو گئی، قیامت طاری ہوگی، زندگیاں اجڑ گئی، کئی زندگیاں اجڑ گئی۔ غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، بہت سے صحابہ کرام غم میں نڈھال ہو گئے، غم میں اتنا ہو گئے کہ آقا اب ہم کس کو ڈھونڈیں گے آپ جیسا، کس کے در پہ جائیں گے؟ غم میں بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ ان میں سے حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ اب مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرا کرتے، لوگوں سے پوچھتا کرتے تھے کہ او بھائیو، تم نے کہیں رسول اکرم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں نے ان کا دیدار کرنا ہے۔ مجھے بھی بتا دو، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، مجھے بتا دو۔ مدینہ کی گلیوں میں محبوب کے قدموں کے نشان ڈھونڈا کرتے، کہیں نشان آ جائے، کہیں کوئی نشان نظر آ جائے۔ جدائی برداشت نہ ہو سکی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی برداشت نہ ہو سکی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر انہوں نے وہاں
مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ ایک حلبہ شہر ہے، وہاں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں میرے آقا آئے، تشریف لائے، کہا کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں، عاشق بھی ہو ایسا کہ جن کے خواب میں میرے آقا آئیں اور ان سے یہ کہیں کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا ہم سے دل ملنے کو نہیں چاہتا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اس طرح بڑھ گیا، بار بار یہ دل یہ صدا دے رہا تھا کہ ابھی پہنچوں، ابھی جاؤں۔ اسی وقت کہہ اٹھے، لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی۔ اے آقا، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات ہی اٹھنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ رات کا سفر طے ہو گیا۔ جب صبح ہونے والی ہوئی تو آپ نے مدینے کی دیواروں کو دیکھا، دور سے مدینے کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئی، آپ کی چیخیں نکل گئی۔ مدینہ میں داخل ہوئے، سیدھا مسجد نبی میں پہنچے، سرکار کو تلاش کیا، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر میرے آقا نظر کہیں نہ آئے۔ پھر حجرے میں تشریف لے گئے، وہاں بھی سرکار نظر نہ آئے۔ آخر کار بے قرار ہو کر مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پورے مدینے میں ہو چکی تھی۔ ہر طرف شور و غل ہو گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئے ہیں، واپس تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ بے قرار ہو کر، سارے غم سے نڈھال ہو کر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اب سارے لوگ آپ کی منتیں کرتے رہے، عرض کرنے لگے، منت و سماجت کرتے رہے، التجا کرتے رہے، کہنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان تو سنا دو، کہ اے بلال، ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان تو سنا دو جو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے۔ بلال ہاتھ جوڑ کر معذرت کرنے لگے، کہنے لگے، بھائیو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، اب میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ جب حضور انور کی حیات زہری تھی میں اذان کہا کرتا تھا، تو جب میں پہنچتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہا کرتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیدار کیا کرتا تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا کرتا تھا تب میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار پردے میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ، اب خود ہی سوچو، اب کو خود ہی بتاؤ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار میں کیسے کر سکوں گا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، میں اذان نہیں دے سکتا، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں رہی۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگ اصرار کرنے لگے، تو صحابہ کرام نے ایک ترکیب سوچی، ایک رائے سوچی کہ حضرت بلال سے اذان کہلوائیں تو کیسے کہلوائیں۔ انہوں نے سوچا کہ
حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لایا جائے اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں گے کہ اذان دو۔ جب وہ حضرت حسن و حسین کو لائے گئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے بے حد اور بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، جب حضرت حسن و حسین نے کہا، ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت بلال اب وہ اذان سنا دو نا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے، اب وہ اذان سنا دو نا جو ہمارے نانا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن و حسین کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے اگر میں انکار کر دیا، شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا، میں نے منع کر دیا، کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال کی آواز سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار علی وقار کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تاب ہو گئے، مسجد کی نبوی کی طرف دوڑ پڑے، ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا، بچے عورتیں سبھی گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ ہمیں مصطفیٰ سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہا، زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضاؤں میں بلند ہوئی، جس سے فضا ہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی ساروں کتھا رونے لگے۔ ننھے بچے اپنے ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان سرکار علی وقار کے مؤذن تو آگے ہیں، مگر رسول اللہ کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر ممبر رسول اقدس کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول سے بے چین ہو کر غم مصطفیٰ میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو لوگوں روتے ہوئے آئے اور آپ روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف چل بسے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، تم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق۔ اور ہم تھوڑا سا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عشق کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ میری ایک عرض یہ بھی ہے کہ نماز پڑھا کرے 5 وقتی، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، تاکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائے۔ اور جو بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے جانتے پہچانتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں